میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو رائٹ ٹو اٹ، کراچی کے اندر جو سب سے بڑا چینج ہے پچھلے چند ماہ میں، جس نے پچھلے چند دہائیوں کی سیاست کو، کراچی کی انٹرنسک سیاست کو چینج کیا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اپنے مہمان کو انٹروڈیوس کرتے چلیں، فاروق ستار صاحب، سربراہ MQ پاکستان۔ اینڈ فاروق ستار صاحب کا یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ شو ہے جس کے اندر اب الطاف حسین صاحب ہوں گے۔ پہلے 22 اگست سے پہلے والا معاملہ تھا، یعنی دیٹ واز ہم بینگ دا قائد آف دا پارٹی۔ فاروق صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ یہ سلسلہ ابھی تک سب کو سمجھ نہیں آیا ہے، سنجیدگی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں یا پھر شاید آپ یہ ایک کنوینئنس ہے، شاید آپ کی ٹائمنگ بھی دوسری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے انکنوینئنٹ ہے ابھی، یا آپ کوئی ٹیسٹ ہے جو آپ پاس نہیں کر پائیں؟ دیکھیں، اگر کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو وہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی خامی، خرابی یا نقص جو ہے وہ نکال لے گا نا۔ اچھا، اب اس کا پیمانہ کیا ہے؟ میرے خیال میں جو اقدام ہم نے کیا ہے 23 اگست سے لے کر آج تک، انپریسیڈنٹڈ، غیر معمولی، انتہائی اہمیت کے حامل اور بڑے فیصلے کیے ہیں۔ اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ آئین میں ترامیم، رابطہ کمیٹی کے اراکین کو رابطہ کمیٹی سے ہٹا دینا، کنوینر کو ہٹا کر ایک جو رابطہ کمیٹی اس کی طرف سے کنوینر کا الیکشن کرا دینا، اور جو بانی تحریک ہیں انہیں ان سے مکمل قطع تعلق کر لینا اور آئین سے بھی ان کے کردار کو ختم کر دینا۔ میرے خیال میں اب اس کے بعد بھی فرق کیا پڑا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کا آبویسلی ڈور ٹو ڈور کانٹیکٹ ہے، آپ کا اتنے سارے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو فرق کیا نظر آیا اپنی پارٹی میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت سمجھدار ہیں۔ ہمارا ووٹر، ہمارا سپورٹر، حامی اس قدر باشعور ہے، اس نے ایک چیز کو کمپرومائز نہیں کرنا، اور وہ یونٹی ہے۔ اگر ان کا ایک رومانس سالہ سال سے بانی تحریک کے ساتھ رہا، تو دوسرا رومانس MQM کی آرگنائزیشن کے ساتھ، MQM کے ساتھ، اس کی سیاسی جدوجہد کے ساتھ، اس کی انتخابی جدوجہد کے ساتھ۔ اور انہوں نے مختلف اینکرز کو میں نے دیکھا جو انٹرویو دیا، اور ہم نے بھی جا کے پلس لیے لوگوں کی، تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، وہ بانی تحریک ہیں، ان کا ایک کنٹریبیوشن تھا، ان کا ایک کنٹریبیوشن ہسٹری میں رہے گا۔ 22 اگست کو انہوں نے جو کچھ کیا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت غلط کیا، اور ہم اس سے قطعی متفق نہیں۔ سن لیں، 22 اگست کو جو انہوں نے کیا، یا 22 اگست کو وہ جو کرتے ہوئے دکھائی گئے، کیونکہ یہ کرتے تو پہلے سے بھی آئے ہوں گے نا سر، یہ ایک بار ٹی وی پہ آ گیا، ایک بار پیمانہ لبریز ہو گیا، لیکن انٹرنلی پتہ ہوگا نا سر 22 اگست کو تو ان کو نہیں پہلی بار یہ خیال آیا ہوگا۔ ایک یہ نظریہ جو ہے یہ کلوز ڈورز میں آپ لوگ سنتے آئے ہوں گے یا نہیں؟ شکایات ہوتی ہیں، گلے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ضرور کہا جائے، محمود اچکزئی نے یہ کہا کہ میں پاکستان زندہ باد اس وقت تک نہیں کہوں گا جب تک کہ ایک ایک پختون کو پاکستان میں اس کا حق نہ مل جائے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہنے کا۔ اچھا، لیکن اس دن ایک واقعہ نہیں تھا کہ ملک دشمنی پر مبنی یا پاکستان مخالف نعرے لگے، بلکہ وہ جو میڈیا والی سچویشن ہے نا، اس نے تو جلتی پر تیل کا کام، اور اس کے نتیجے میں جو فلیئر اپ صورتحال ہوئی ہے، اور پوری دنیا کے سامنے جو کچھ ہوا ہے، آپ نے ہماری کیفیت نہیں دیکھی تھی، ہم کس قدر صدمے میں تھے، سب سر پر ہاتھ رکھ کے سر کو جھکائے ہوئے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے خیال سے ڈاکٹر صاحب یہ پوزیشن تو نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب صرف اپنی طرح سے پارٹی چلانا چاہتے تھے، اور اس میں اگر کوئی اپنا حصہ ڈالے یا وقت کے ساتھ کچھ چینجز لانی ہوں تو اس حد تک وہ ریجڈ ہو چکے تھے کہ ان کے بس میں ہی نہیں تھا کہ اب کوئی اس طرح کی چینج آتی، اور جب انہوں نے اپنے کنٹرول سے دیکھا کہ کچھ پارٹی جا رہی ہے تو اس طرح سے ریئیکٹ کیا؟ دیکھیں، یہ 100 تعویلیں آپ دے سکتے ہیں، اور
بانی تحریک سے بھی کبھی معلوم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا، لیکن ہماری سب کی تو سمجھ سے یہ بات انتہائی بالاتر ہے۔ پاکستان میں جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں یا جن کو ایک اتنا بڑا مقام ملتا ہے، وہ اس طرح کی خلا بازی کھاتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہے، اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ڈیکورم کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو UN میں جا کے جس طرح ڈاکیومنٹ پھاڑے تھے، تو کیا وہ سمجھتے ہیں میں کر سکتا ہوں، فرق نہیں پڑے گا، بہت دفعہ پہلے بھی کیا ہے، کچھ نہیں ہوا، اس طرح کی بات آ جاتی ہے۔ اس میں دیکھیں بلا وجہ کی غیر ضروری حد سے زیادہ خوش فہمی، اوور کانفیڈنس، یہ بھی ہو سکتا ہے، ڈیسپریشن، صحت، اسٹریس، وہ ساری چیزیں۔ لیکن میں نے تو یہ بھی کہا کہ میری نظر میں یہ بھی ایکسکیوزز نہیں ہیں۔ نہیں ایکسکیوزز نہیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا کیوں کرے گا، کیونکہ سیاسی حماقت بھی ہے نا، یہ خودکشی، حماقت نہیں، خودکشی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بات صرف یہ نہیں ہے، یہ پیر پہ کلہاڑی مارنا نہیں، یہ کلہاڑی پہ پیر مارنا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صرف مورلز کی اور پیٹریٹزم کے علاوہ ایک پولیٹیکل سیگیسٹی کی کا بھی ایشو ہے نا، کہ اس طرح سے بہت عرصے میں بلڈ اپ ہو کے ایک کارنرڈ اور ڈیسپریٹ فیل کیا یا ریمووڈ فیل کیا ہوگا انہوں نے کہ اس طرح کی بات کی۔ بہرحال یہ تو ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں۔ جو سوال میرا آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو ریموو ہم، ہاؤ ڈو یو ریپلیس ہم؟ ایک جو دہائیوں سے جس طرح معیز نے کہا ایک پارٹی جس کو جوڑا گیا الطاف حسین صاحب ہی کے ساتھ، اور الطاف حسین صاحب نے سر ایک چیز کی MQM کے لیے خاص، MQM کا ووٹ میں مان سکتا ہوں، MQM ایک تحریک، ایک آئیڈینٹی، ایک جد و جہد کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن الطاف حسین نے سب کو بتایا کہ اصل MQM کیا ہے، کہ یہ اسٹیبلشمنٹ رن نہیں ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ MQM یہ ہے، پتنگ والی MQM یہ ہے۔ تو اس طرح کا جب کسی کا ہولڈ ہو پارٹی پہ، تو اب آپ کس طرح کارکن کو، ووٹر کو باور کرائیں گے کہ نہیں اصل چیز یہ جد و جہد تھی جو پریکٹیکلی اب وہ نہیں کر سکتے، اب ہمیں ہی کرنی ہوگی؟ دیکھیں ووٹر کو تو میں نے سنا، اور ووٹر نے یہ کہا کہ ہمارا ووٹ MQM کا ہی ہے، جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب چلا رہے ہیں، ان کے کولیگز، ان کے ساتھی چلا رہے ہیں، وہ تو اس بات پہ بالکل انہیں کوئی ایشو نہیں۔ ان کا یہ اگر ایک عشق یا رومانس ان کا بانی تحریک کے ساتھ تھا، دوسرا تحریک کے ساتھ ہے، نظریے کے ساتھ ہے۔ بانی کے حوالے سے ان کے اب کیا خیالات ہیں؟ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بانی یا تو ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یا کیا؟ دیکھیں بانی کی ریپلیسمنٹ کی 3 صورتیں تھیں۔ ایک تو نیچرل کہ وہ دنیا میں نہ ہو تو ایک ریپلیسمنٹ ہونی ہے اس وقت۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی لندن میں ایسی سچویشن ہو جائے، ان کی صحت ایسی ہو جائے اور وہ رابطے میں نہ رہ سکے، وہ دوسری سچویشن، وہ بھی نیچرل میں آ گئی، وہ بھی نیچرل میں۔ اور تیسری سچویشن یہ بھی تو ایک نیچرلی، نہیں آئی تھنک اس پریزن چلے جاتے اگر، ہاں امپریزنمنٹ ہو جاتی، ان نیچرل بھی ہے، گرفتاری میں ہو گیا۔ چلیں بہرحال ٹھیک ہے، تو وہ دوسری صورتحال ہے، ان کی اویلیبلٹی اس طرح۔ اور یہ تیسری صورتحال ہے، یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ پیمانہ لبریز ہو جائے۔ ہاں پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دیکھیں ناقابل فہم، ناقابل قبول، ناقابل برداشت، یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ بالکل یہ تو کلیئر انڈیکیشن ہے کہ لندن سے پارٹی نہیں چل سکتی۔ آپ نے خود بذات خود جو صفائیاں پیش کرنی پڑی ہیں اور جو پیش کری ہیں، اس وقت بھی آپ کو اندازہ تو تھا سر، کیا مطلب آپ کو پتہ تو تھا کہ، لیکن پیمانہ کبھی تو لبریز ہوتا ہے نا، ایک ٹریگرنگ پوائنٹ ہوتا تو ہے نا۔ ہم اس وقت بھی خوش نہیں تھے جب ہم بہت ساری انڈیفینڈیبل چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے، لیکن وہ ریاست کے نیچے، آئین کے نیچے تھی، اور آئین میں اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کا آپس میں ایکچولی what I want to find out، آپ لوگوں کا آپس میں یہ، اگر سینٹر آف پاور الطاف حسین صاحب تھے تو ان کو جا کے 4 آدمیوں کا جا کے بولنا نہیں بھائی آپ ٹھیک تھے، کی وجہ سے 5ویں آدمی کو یہاں پہ وہ ڈیفینس کرنی پڑتی تھی؟ دیکھیں وہ 5 آدمی یا 6 آدمی جا کے بولتے بھی تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور جب وہ ان ایڈوائسز پہ عمل کرتے تھے تو کہتے تھے دیکھیں میں نے تمہاری بات سن کے آج میں نے ہلکا ہاتھ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا خوش فہمی میں ہیں کہ اگر وہ ایک مرتبہ اس طرح کی آؤٹ برسٹ وہ جب اس پر جاتے تھے تو شاید 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ ہم لوگ روکنے میں کامیاب ہوتے تھے، تو یہ ہماری خوش فہمی ہے، اور وہ ہماری وجہ سے رک جاتے تھے۔ لیکن یہ اس صورتحال سے میں ایک اور نقصان تھا، ہماری تحریک اور ہمارا نظریہ وہ بھی ایک اسٹیگنیشن کا، جمود کا شکار ہو گیا تھا، اس میں ایکسپینشن نہیں ہو رہی تھی، ایک گلاس سیلنگ آ گئی تھی، لوگوں جو کنٹروورسیز کا اتنا بڑا بیگیج بھی جمع ہو گیا تھا۔ دیکھیں ایمانداری کی بات ہے، جس کے نتیجے میں اس طرح سے اگر پارٹی کو چلایا جائے اس اسٹائل سے
تو مطلب ایشو صرف یہ رہ گیا تھا کہ آج یہ 2 کارکن کیوں مارے گئے, یہ اریسٹ کیوں ہوئے. مطلب ایم کیو ایم کی سوچ نیشنل ایشوز پہ, ایم کیو ایم کا کنٹریبیوشن پاکستان کو, سندھ کو, کراچی کو, فلاح بہبود کو, ان ساری چیزیں بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلاؤڈ ہو رہی تھیں. یہ ایشوز بلا شبہ بہت اہم ہیں اور یہ بھی ہماری ساری جد و جہد کا محور اور مرکز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپیس نکالی جا سکتی تھی جہاں عوامی ایشوز پر زیادہ وقت دیا جاتا, زیادہ فوکس کیا جاتا, ان کو حل کرنے کے لیے اس کو مانیٹر کیا جاتا, سارے ایم این ایز, ایم پی ایس کی کارکردگی کو, اس کے لیے ٹائم بہت کم بچتا تھا. یہ بات بالکل آج یہ مانیں گے فاروق صاحب, ایک تو مجھے یہ تحریک اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کیسے چلائیں گے, تو یہ ساری باتیں میں اسی لیے گنوا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو اب ریکٹیفائی کرنا ہے. لوگوں کو آپ کو کنونس کرنا ہوگا نا کہ اصل چیز یہ ہدف تھا, یہ کیونکہ ایک زمانے میں نعرہ اٹھتا تھا کہ ہمیں منزل نہیں قائد چاہیے, تو اب آپ کیا رہنما چاہیے, تو اب آپ کیا لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ نہیں بھائی ایک منزل چاہیے, اسی لیے جد و جہد شروع کی تھی کہ منزل حاصل ہو, اس لیے نہیں کی تھی کہ رہنما آج وہ ہے یا کل وہ ہے یا صرف وہی رہے. اصل چیز ہے کہ کچھ حقوق تھے, کچھ منزل تھی جس کی وجہ سے یہ تحریک شروع کی گئی تھی. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس نعرے کو, یہ ایک شعر کا ایک مصرع ہے, ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. اور پاکستان میں بدقسمتی سے نظریاتی سیاست تو ہوئی نہیں ہے. ایک ایم کیو ایم جو کہ فلیگ بیئرر ہے. فاروق صاحب قطع کلامی کی معذرت, یہ نعرہ اس لیے لگتا تھا نا تاکہ آپ جیسے تحریکیوں کو تنظیم جو ہے وہ ذرا ریمائنڈ کرا کے رکھے. یہ تھا یا نہیں تھا؟ اس کے 10 معنی پہنا دیں آپ. میری بات سنیں, فالو اپ ہے اس کا. میری بات سنیں, دیکھیں ہم بھی کچھ کم نظریاتی نہیں تھے, نہیں ہے نا, ہم بھی کچھ کم تحریکی, عام زبان میں جس کو تنظیم کہا جاتا ہے, کم تحریکی, یا ہم بھی کچھ کم جو ایک سیاسی کارکن کی. I'm trying to say something else. کیا اس پارٹی کو ایک صاحب نے اور اپنے 5-6 رفقا کے ساتھ اتنی دور سے اس لیے نہیں اتنی کامیابی سے چلایا کیونکہ ایک ونگ تھا آپ کا تحریک, آپ سیاست کریں, لفاظی کریں اور عمدہ طریقے سے کریں, لیکن دوسری طرف ایک سائلنٹ وہ جو سیکٹرز اینڈ یونٹس تنظیم جس کا یہ نعرہ تھا, یہ آپ پہ چیک رکھے, آپ ان کے لیے ایک بفر بنے, اس طرح تھا؟ ایسی کوئی ارینجمنٹ نہیں تھی, ڈی فیکٹو تھا. دیکھیں ڈی فیکٹو میں بھی مجھے کوئی خوف اور مجھے کبھی کوئی ڈر نہیں رہا. اگر یہ سمجھیں کہ مجھے کوئی ڈر رہا یا خوف رہا تو ایسی بات نہیں تھی. ہاں ہمارا جتنا بھی سبمیشن رہا بانی تحریک کے لیے وہ آؤٹ آف ریسپیکٹ رہا. سر وہ جو کے ٹی سی کا جو کراچی تنظیمی کمیٹی کا اور جو اس وقت کے اس کے سربراہ تھے, جو انہوں نے وہ 9-0 پہ دھاوا بول دیا تھا لوگوں کے ساتھ, جب وہ ویژول سب نے دیکھے تھے, واسف جلیل, رضا ہارون, انیس قائم خانی, یو ایز ویل, وہ اسی کا شاخسانہ تھا. وہ جو لوگ اس دن موجود تھے بہت سارے ایسے بھی تھے جو تحریک سے نکالے ہوئے تھے, وہ بھی فائدہ اٹھاتے سچویشن میں. اچھا پلان تھا یا نہیں تھا, لیکن بانی تحریک نے اس وقت اگلے دن ہم سب سے معافی مانگی, الگ بھی مانگی, سب کے سامنے بھی مانگی. سر معافی یہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا معافی یہ کہ یہ مجھے نہیں پتا کیا میں ہینڈل نہیں کر سکا, میری آواز جو تھی وہ دب گئی اور اس میں لوگوں نے شور کیا مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ ساری باتیں ہوئیں. اس کے بعد انیس قائم خانی صاحب نے جس طرح ان لوگوں کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لینا تھا, سب کو کیمرے میں دیکھ کے بلا لیا تھا ہم نے, وہ لینے کے بجائے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. وہ 2 wrongs do not make it right. اگر وہ رات کو غلط ہوا تو آپ نے بھی غلط کیا. یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو ہم اس کو بھی ڈسکارڈ کرتے ہیں. نہیں, میرا اس لائن آف کوشچننگ کا مقصد ایک تو ماضی کو تھوڑا سا کریکشن آف دا پاسٹ ہے, لیکن زیادہ یہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, سر مجھے تنظیم تھی, میں اس دن بھی تیار تھا رات کو کہ میں باہر کھڑا رہوں, جب مجھے کسی بات کا ڈر ہی نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں. مجھے واسف جلیل نے گھسیٹ کے اندر کیا تھا اور سر میں باہر رہتا. ہاں آج کا سوال یہ اس لیے کہ وہ تنظیم تھی جو کھالے جمع کرتی تھی, which was a major source, آمدن کا بڑا ذریعہ, چیریٹی. وہ تنظیم تھی جو گھر گھر جا کے کہتی تھی آج ہمیں یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے لہٰذا ہمیں یہ چاہیے. وہ تنظیم تھی جو آپ کے شہداء فاؤنڈیشن کا خیال رکھتی تھی. آج وہ تنظیم آپ کے ساتھ ہے؟ تنظیم 100% ہمارے ساتھ ہے. تو سر ان کو پھر جواب دینی ہونا ان ساری چیزوں کے لیے جس کا الزام ہم ایم کیو ایم پہ لگاتے ہیں. لیکن کس تنظیم کی میں بات کر رہا ہوں, آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے اگر لوگ ہیں جنہوں نے جو آٹو پہ چل پڑے تھے کسی بھی ایڈریس کو لے کے یا اپنے کسی بھی کانٹیکٹ کو لے کر, انہوں نے اگر کہیں کسی ایک یونٹ کو, ایک سیکٹر یا ٹاؤن کو ہائی جیک کیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جب ڈاکٹر فاروق ستار انیس قائم خانی کو کہتے تھے کہ آرگنائزیشن دیکھنی ہے, تو میں ان کے سامنے لاتا تھا کہ جب پالیسی نہیں ہے چائنا کٹنگ کی تو یہ 27
پلاٹ جو ہے وہ یہ اب کون کاٹ رہا ہے, یہ اس کی کٹنگ کون کر رہا ہے. ایک زمانے میں تو یہ پالیسی صرف اس لیے ہوئی تھی, میں اس کو ایڈمٹ بھی کر رہا ہوں سر, لیکن تنظیمی لوگ بہت محبت کرتے تھے الطاف حسین صاحب سے. ان میں سے کچھ روگ ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ شاید آج ساتھ نہ لے کے چلیں, بٹ باقی تنظیم آپ کو بھی چاہیے ہوگی, ایک لوجسٹیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, الیکشن بھی جیتنے ہوتے ہیں, کام بھی لوگوں کے کرنے ہوتے ہیں. یہ تنظیم کو آپ اپنے ساتھ کس طرح لے کے چلیں گے جو الطاف حسین صاحب کے عشق میں مبتلا تھی اتنے سال؟ دیکھیں اس تنظیم میں 26 ٹاؤن کے ٹاؤن انچارجز اور جوائنٹ انچارجز کل میرے ساتھ رات کو پریس کانفرنس میں کتنے میں سے 26 میں 26 میں سے 26 ہاں. ٹاؤن کاؤنسلر الیکٹڈ بائی دی لوکل. اور اس ویڈیو کے بعد ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ 26 ہاں 26 میں سن لیں یونٹس یا یو سیز ہیں. اس یو سی میں کہیں 2 4 3 4 5 کارکن ایسے ہوتے تھے, ہو سکتے تھے, کرمنل مائنڈ بھی ہو سکتے تھے, جو اپنی دانش میں تنظیم کے لیے کوئی بہت بڑے فن خوان بھی بنتے ہیں. وہ مخالف تنظیم کے غنڈوں کو روکنے کے لیے شاید سمجھتے ہیں کہ ہماری ویلیو ہے. سوالات کی اس شاخ سے ہم ہٹ جائیں گے اس بریک کے بعد. مجھے ایک لیکن وہ ون فالو اپ ہے, جہاں آپ اس تنظیم کو مانتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کیا یہ بھی نہیں مانتے کہ جتنے آج تک الزامات ایم کیو ایم کی اس تنظیم اور تنظیم سازی کے طریقوں پہ لگے ہیں, اور جو ان کے جتنے بھی الزام لگے ہیں آف فورسفلی ٹیکنگ وٹ از ناٹ دیئرز, وہ الزام کا جواب دے پھر آج آپ ہی کی ایم کیو ایم نہیں ہے ابھی بھی؟ بالکل. آپ وقفے کے بعد جواب چاہتے ہیں؟ ابھی چاہتے ہیں؟ نہیں ابھی بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کرائم ہے, بھتہ, ٹارگٹ کلنگ یا کوئی بھی ایسی چیز, دوسرا وائلنس ہے کسی قسم کا, تیسرا ٹیررزم ہے, یہ تینوں چیزوں پہ جب زیرو ٹالرنس کہا, میں آئی ایم ناٹ این انٹیلیجنس ایجنسی, اور 3 سال سے جو رینجرز کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے اسی نقطے پر, اینڈ وی came very close on 4th of March. انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے, 11 مارچ کو ریڈ ہو گئی تھی, صرف ایک انٹیلیجنس ایویڈنس شیئر کر کے ہمیں بتاتے چلے جائیں ٹھیک ہے کہ یہ آدمی اس چیز میں وانٹڈ ہے. لیکن آپ دونوں کو میں گواہ بناتا ہوں, آپ کا پروگرام سب سے پہلے کروں گا, ابھی آپریشن کو کسی کروٹ بیٹھ جانے دیں, پھر جتنے الزامات میں جو لوگ گرفتار میں 1200 میں سے میں اور آپ مل کے اسکروٹنی کریں گے, کیا ان کے خلاف وہ مقدمات بنے بھی یا نہیں بنے. میرے خیال سے اس کا مطلب میڈیا ٹرائل کے لیے ہو, کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہو, وہ آج بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لندن سے قطع تعلق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے اور جو بے گناہ بے قصور پرامن سیاسی کارکن کو اگر سیاست نہ کرنے دی جائے اور یہ پتہ ہی نہ ہو کہ مطلوب کون ہے. ڈاکٹر صاحب علیحدہ ہونے کی وجہ الطاف حسین صاحب کا بیان یا ان کا ریموو ہو جانا پاکستان کی سیاسی حقائق کے علاوہ پھر کیا ہے کہ جو آپ کی ریپوٹیشن ہوگی؟ آئی تھنک یہ بریک کے بعد اس پوائنٹ کو لیں گے کہ جو ایم کیو ایم کے حوالے سے کراچی کی عوام اور پاکستان کی عوام اور انٹرنیشنلی جو ایک ریپوٹیشن ایم کیو ایم کی بن گئی تھی, ظاہر الیکشن تو یہ 30 سال سے جیت رہے ہیں, بٹ ایک ریپوٹیشن تھی اس برانڈ نیم کی, تو اس میں کوئی تبدیلی آئے گی ووٹر کی نظر میں, ایک کراچی آئٹ کی نظر میں, سندھی کی نظر میں, پاکستانی کی نظر میں؟ اس پہ ہم بات کریں گے کہ از دیر گوئنگ ٹو بی سم ریئل چینج, یا صرف ایک وہی بات ہے کہ پرانی ہی چیز ہے, اس کو بس ری برانڈ کرنے کی, یا ایک نیا سربراہ آ گیا ہے. اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک بڑا سوال اٹھتا ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے آج بھی, خاص کر جو ایم کیو ایم کے ووٹر نہیں ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی سپلٹ ہوئی ہے, کہ الطاف حسین صاحب واقعی مائنس ہوئے ہیں, اور کیا اگر ایسا ہوا بھی ہے تو کوئی تبدیلی ایم کیو ایم میں آنے والی ہے؟ جو چیزیں ایم کیو ایم کے ساتھ منسلک کی جاتی ہیں, جوڑی جاتی ہیں, کیا وہ چیزیں اب نہیں ہوں گی؟ ہڑتالیں ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہے, جو نیگیٹو سائیڈ ہے. ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کی پازیٹیو سائیڈز بھی ہیں, جب بھی 30 سال سے الیکشن جیت رہے ہیں, بٹ جو نیگیٹو چیزیں جوڑی گئی ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ, ان کی ریپوٹیشن کے ساتھ, کیا ان میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی آئے گی؟ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بالکل تبدیلی آئے گی, اور میں بالکل ہم مکمل طور پر عدم تشدد کی پالیسی پر سختی کے ساتھ کاربند رہیں گے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک اسٹڈی ہے ہمارے اس اسٹرکچر کی جس میں اس طرح کی خامیوں کیسے ہوگا, چھانٹی کس طرح ہوگی کالی بھیڑوں کی؟ اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے 26 ٹاؤنز ہیں, اس میں کوئی 150 کے قریب ہمارے علاقے کے یونٹس ہیں. ہمارے دفاتر بھی تقریباً 150 کے قریب ٹوٹ گئے ہیں. ہم نئے دفاتر کس طرح بنائیں گے, کیسے قائم کریں گے؟ ہم نے پہلا ماڈلس تو یہ دیا ہے کہ اتنے زیادہ ہمیں کارکنان کسی علاقے میں
تنظیم کے لیے چاہیے بھی نہیں. پورے کورنگی ٹاؤن کے لیے اگر ہمارے پاس 10, 15, 20 کارکنان بھی ہیں جو ایکٹیو ہیں اور وہ تعداد میں کمی لائیں گے آپ. دیکھیں 2 گھنٹے بھی اگر وہ کام کریں گے, 4 گھنٹے, چلیں ایک آپ کہہ رہے ہیں تعداد میں کمی لائیں گے, چھانٹی اور کیا کوئی آپ ری ایویلیویٹ کریں گے لسٹوں کو, ایویلیویٹ کریں گے, ان کے کردار کو, ان کے رول کو ری اسیس کریں گے, اور جو خدمت کے مراکز ہوتے ہیں یہ یونٹ یہ فرینڈلی ہوں, پیپل فرینڈلی ہوں, کانٹیکٹ بڑھائیں گے لوگوں کے ساتھ, اور ان کو کسی طریقے سے جو ہمارے تو جن لوگوں کو آپ نکالیں گے ان کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ وہ کہیں ایم کیو ایم لنڈن تو نہیں جوائن کر لیں؟ کل جب بات کی تھی اپنے یہ ٹاؤن کے انچارجز اور جوائنٹ انچارجز, میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو جبری ریٹائرمنٹ پر ہم بھیجیں گے, پینشن کے ساتھ بھیج دیں گے. وہ تو سلسلہ آپ نے شروع کر دیا. ہاں, وہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اب نیا بلڈ لانا ہے, اور ہم ایمانداری سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی عمر کے جس بلڈ کا اب ہم نہ سنیں کبھی. یہ سب سے بڑی ریٹائرمنٹ کی ینگ لوگوں کو لانا ہے, نئے لوگوں کو لانا ہے, نیا بلڈ, نیا خون لانا ہے. سب سے بڑی اسٹرینتھ سر آپ کی ایک رہی ہے, پارلیمنٹیرینز آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ریزگنیشنز نہیں ہوئی. سب سے بڑی جو میں اب دیکھیں نا, ریزگنیشنز اگر ہو جاتے ہیں بہت سارے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کے لیے, لیکن پارلیمنٹیرینز آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. پرانے کچھ ایسے نام, خواجہ اظہار, حیدر وحید, پارلیمنٹیرین چھوڑ دو, پوری رابطہ کمیٹی اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ آپ نے چیز مینیج کی ہے. حالانکہ الطاف حسین صاحب نے کہا ہے سب کو ریزائن کریں, آپ کے خیال سے یہ کیسے ممکن ہوا؟ قائد نے کہا ریزائن کریں, یہ تو دوست, یہ تو سب آپ لوگ تو ریزگنیشن دے کے رکھتے تھے سارے. دیکھیں یہ لندن کے لیے بھی میسج ہے کہ لوگ یہ سمجھ گئے ہیں شعوری طور پر کہ لندن سے اب ایم کیو ایم کو نہیں چلایا جا سکتا. یہ فوج کا کہنا ہے یا آپ کا کہنا؟ یہ 23 اگست کو ہمارا کہنا ہے. 22 اگست کے بعد کیونکہ الٹیمیٹم ملا تھا آپ کو, فوج سے الٹیمیٹم ملا تھا کہ یہ یوں چلا لو ایم کیو ایم, ورنہ ایم کیو ایم ختم. نہیں, سوال ہی نہیں پیدا تھا, سوال ہی نہیں پیدا تھا. فوج سے الٹیمیٹم کا نہیں, ہمیں بھی ہمیں صرف چھوڑا اس لیے گیا 23 تاریخ کی صبح کو دیکھنے کے لیے کہ ہم کرتے کیا ہیں, ورنہ ایف آئی آر تو مجھ پہ بھی وہی تھی جو کنور نوید پر ہیں, شاہد پاشا پر ہے, قمر منصور پر ہے, مجھے اور اظہار تلوار لٹک رہی ہے. آپ کے خیال میں وہ ہے, آپ کے خیال میں یہ جو ان کا کوئی انفلوئنس نہیں, کوئی ڈکٹیشن نہیں, جتنا لندن سے انڈیپینڈنٹ ہی فیصلہ ہے اتنا ہی اچھا اتنا ہی اسٹیبلشمنٹ سے انڈیپینڈنٹ ہے وہ فیصلہ. نہیں, بٹ تو یہ کیوں ہے کہ اب آپ لوگوں کو آپ پکڑ نہیں رہے نا وہ اس طرح, آپ لوگ چھوٹ گئے, اور مطلب لگتا ہے ایسے کہ کچھ تو آپ نے بات مانی ہے نا. اس لیے کہ وہاں یہ تذبذب ہے, کنفیوژن ہے, وہ کنفیوزڈ ہے. ان کے کورٹ میں بال چلی گئی, ہم نے ایک اپرچونٹی اسپیس کریٹ کی ہے اور ان کو اس سوچنے پر مجبور کیا کہ ہم 23 اگست کے ساتھ اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. وہ ہمیں 22 اگست کی ایف آئی آر میں زبردستی اگر پورے 22 میں رکھنا چاہتے ہیں, ان کی چوائس ہے, ہم نے اپنی چوائس میک آؤٹ کر دی ہے پبلکلی. اگر پورے شہر کا ہر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جو آج آپ کے ساتھ ہے وہ اپنی تصویر شائع کیے بغیر الیکٹ کیا گیا ہو, ایک آدمی کی تصویر پہ اور ایک آدمی کے سمبل پہ اور ایک آدمی کے کہنے پہ الیکٹ کیا گیا ہو, اس کی شکل بھی لوگ نہ جانتے ہوں, جب تک وہ ایم این اے بن کے جی سفیان یوسف صاحب اچھا یہ والے ہیں یا کوئی اور بھی یہ والے ہیں, اچھا مطلب دے ناٹ فیمس, تو پھر کیا ان کا یہ والا سوال جائز نہیں رہتا کہ ٹھیک ہے ریزائن کریں, واپس سے الیکٹ ہوں؟ بٹ سوال یہ ہے کہ وہ اس قائد کی وجہ سے الیکٹ ہوئی یا اس پارٹی کی وجہ سے؟ لیکن یہ سوال ان کا رکھنا کہ کر کے دکھا دیں, سوال تو ہے, یہ ایک سوال تو ہے, ایک سوال تو ہے, ان کا سوال ہے. لیکن اس سوال کا جواب اگر آپ کو پریکٹیکلی چاہیے تو اس کے لیے تو الیکشن ہوں گے اسی وجہ سے, ورنہ تو میں اور آپ ملیر کا الیکشن تو آپ ہار گئے. ملیر کے الیکشن کے ہار کی وجوہات ہیں بہت ساری. ہم نے 4 دن میں وہ الیکشن لڑا. ہمارے یہاں یہ تذبذب تھا کہ ہم لڑیں, تردد تھا ہم لڑیں نہ لڑیں, اور ہم نے اس میں فاروق صاحب ایتھیکلی آپ کو اپنے ووٹر کو یہ موقع دینا ضروری نہیں ہے اس وقت کہ وہ فیصلہ کرے کہ مائنس الطاف والی ایم کیو ایم کو وہ قبول کرتا ہے یا نہیں وایا ان الیکشن؟ میں آپ کو بہت کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لوگوں کو 70 سال میں اگر اپنے حقوق نہیں ملے, ایک یونٹی ملی اور وہ یونٹی کا سمبل ایم کیو ایم ہے, اس کے بانی الطاف حسین ہیں. 38 سال تک انہوں نے پارٹی چلائی ہے, 38 سال کے بعد ان کو مائنس کر کے پارٹی کو چلانا ضروری تھا, اور وہ گراؤنڈ ریالٹی بھی اس پاکستان میں جو میجورٹی ووٹرز ہیں ان کو پتا ہے کہ اب ان کے ساتھ اس پارٹی کو ہم نہیں چلا سکتے. یہ لوگوں کا میں آپ کی بات مان گیا ہوں, لیکن میرا یہ سوال ہی نہیں تھا. میں یہ پوچھ رہا ہوں سر کہ
should you not put it to the people? آپ کو لوگوں کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ سمجھداری کا ساتھ دیں گے اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس تھا ہی نہیں. واٹ از دا ماڈس, کیا میکینزم ہے, میں کیا پوچھوں؟ ریزائن. دیکھیں اب ریزائن کا میرا صرف یہ کہنا ہے کہ ایک اتنے بڑے شہر کو ہم نے پہلے بھی ریزائن کیا اور ہماری کچھ باتیں مانی گئی, ہم چلے گئے. کیا آپ غیر جمہوری فورسز سے خوف کھاتے ہوئے ریزائن نہیں کر رہے؟ نہیں, ہمارے جمہوری ہونے سے غیر جمہوری فورسز نے ہمیں کہاں پر بخشا ہے. بلکہ آپ نے تو دھمکی بھی دی ہے کہ آپ ریزائن کر دیں گے اگر اریسٹ ہوتے رہے. مطلب اگر ہمارے جمہوری ہو جانے سے غیر جمہوری فورسز نے ہمیں کہاں, تو ان کے لیے چیز میٹر نہیں کرتی. ان کے لیے تو ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے قومی سلامتی کی. کراچی کبھی سوچا اگر آپ یہ پی ایس پی کے سلامتی کو خطرہ ہے, وہ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں. پی ایس پی کے وجود میں آنے سے پہلے اگر آپ لوگ یہ کر جاتے تو آج کچھ فرق ہوتا نہیں. دیکھیں نا, پی ایس بی میڈ اے رانگ چوائس, ان کا ٹائم غلط تھا, اسی لیے they were waiting for you to make a choice and you never made it. نہیں دیکھیں نا, میرا یہی کہنے کا مقصد تھا کہ جو انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اور انہوں نے جو پوزیشن لی ہے, وہ پوزیشن لے کر جو پارٹی کا ایک عام کیڈر ہے اس کو کبھی نظریے کے بیس پر عوام کی خاطر, لوگوں کی یونٹی کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے, ان کی بقا سلامتی, یہاں کے امن, ملک کے امن, ملک کی نہیں, فرق کیا ہے؟ وہ بھی تو کہتے ہیں الطاف حسین کے بغیر چلنا چاہیے, اب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ تو ان کے پاس کچھ کہنے کو کم چیز نہیں. دیکھیں انہوں نے جو باتیں کی نا اس کو وہ ثابت نہیں کر سکتے. مثلا وہ را کا کنیکشن کہتے ہیں, ایف آئی اے کو وہ کچھ دے نہیں سکے, بہت ساری باتیں. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں واپس بلائیں گے. میں کہہ رہا ہوں وہ باتیں آپ ٹینجیبلی جس کو آپ بھی ثابت کر سکے, پاکستان کی ریاست بھی ثابت کر سکے, اور انصاف اور عدل کے تقاضے بھی. اچھا, انہیں واپس بلائیں گے, میں عوام کی واپس بلائیں گے انہیں, رضا ہارون کو اور مصطفیٰ کمال کو. پہلے تو ان کے لیے دروازے ہم نے کھول دیے ہیں جو ایک دباؤ میں اور خوف میں گئے. اور دیکھیں پی ایس بی کی طرف سے آج بھی میرے کارکنوں پر بہت دباؤ ہے. میرے ایم پی ایز اور ایم این ایز تک اب تک 2-3 دن پہلے تک ان کے پاس بھی میسیجز آتے رہے ہیں, میں نے خود دیکھے ہیں, ان کے نمبروں سے دیکھے, مطلب اس کو جھٹلا نہیں سکتے, ریکارڈ کا حصہ ہیں. کیا میسیجز؟ کہ اب بھی سوچ لو, جب اظہار الحسن کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا اس دن 4 جیسے کہ گرفتار کرنے والے ان کے حق میں ہیں. ہاں, یہ تاثر کہ بھائی مارے جاؤ گے جوائن کر لو پی ایس پی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ پولیٹیکل وہ اتنی حماقتیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی سیاست کرنی چاہیے, نہیں لیکن اس میں بڑی سیاست میں انٹرسٹنگ چیز وہ حقیقی نہ بنے, حقیقی ٹو نہ بنے, ورنہ انہیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ جو انفلوئنس ان کے اوپر یا جو اسکرپٹ ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ان کو حقیقی ٹو نہ بنے. مجھے جو اس وقت اسکرپٹ تو نہیں, لیکن جو ایک انٹرسٹنگ چیز نظر آئی, نواز شریف صاحب رپورٹ ہوا آپ سے بڑی اچھی طرح ملے, ایز ایف ٹو لینڈ کریڈیبلٹی ٹو یو, ایز ایف ٹو سے کہ بھائی ہم آپ کو خوش ہیں کہ آپ نے یہ چیز مائنس کر کے ایک نیا سٹارٹ لیا ہے. ان کی باڈی لینگویج سے کچھ یہ لگا, میڈیا کو یہ لگا. جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے دوسری طرف یہ بیان دیا کہ میں نے الطاف حسین صاحب کو کبھی غدار نہیں کہا, اور اس طرف اشارہ کیا بغیر شاید پوری طرح کہے ہوئے جیسے کہ ان کے مائنس ہونے کو وہ ایک جمہوری رد عمل نہیں سمجھتے بلکہ جبر کا حصہ سمجھتے ہیں, جو شاید وہ اپنے حقائق سے, اپنی پارٹی کے حقائق سے بھی جوڑتے ہوں, جہاں -1 کی بات بھی چل رہی ہے. تو آپ ان دونوں لیڈران جو کہ ملک کے بڑے لیڈر ہیں, ظاہر ہے نواز شریف صاحب سب سے بڑی لیڈر ہیں اس وقت, ان کے رول کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری میرے خیال میں 23 اگست کو یہ والا بیان نہیں دے سکتے تھے جو بیان انہوں نے 2 روز پہلے دیا. 23 اگست کو وہ بھی یہ بات نہ کرتے. تو اب بات کھل رہی ہے, یعنی کہ اور لوگ بھی کریں گے. دیکھیں اب وہ کر رہے ہیں تو ان کا اس میں اپنا کیا انٹرسٹ ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے, کیونکہ یہاں ہم یہ بھی دیکھیں, وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں نا کہ دیکھیں -1 کی بات پی 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 کے حوالے سے بھی کی گئی ہے. ایک بات دیکھ لیں, اس بات کو بھی اس پس منظر میں دیکھیں, بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو میں. اچھا کل تک بہت زیادہ قریب نظر آ رہے تھے بلاول بھٹو پی ٹی آئی کے, اور نواز شریف سے بہت دور نظر آ رہے تھے. انہوں نے -1 مانگ لیا تو وہ بات ادھر چلے گئے, وہ ادھر چلے گئے. یہ اسی سینیریو میں اب انہیں یہ بھی سمجھ میں آ رہی کہ پہلے کوشش ہو رہی تھی -1 نہیں تھا, وہ -3 فارمولا تھا. ایم کیو ایم سے الطاف حسین, وہی ٹھیک ہے, اور زرداری پیپلز پارٹی سے, اور نواز شریف پی ایم ایل این سے. یہ سننے میں یہ ساری باتیں اسپیکولیشن اباؤنڈ, یہ اتنی زیادہ چیزیں ایئر میں تھیں, آپ کو نظر آتی تھی.
تو اب یہ ساری چیزیں شاید وہ یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ان کے لیے بھی اب یہی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے وہ اب نئی صف بندیاں کر رہے ہوں، اور اس لیے انہوں نے لنڈن میں جو ہے وہ بانی تحریک کے لیے بات کہہ دی. تو کون کس لیے کیا بات کرے، ہر ایک کے پاس اپنا پس منظر، اپنا ایک انٹرسٹ ہے. اسی لیے ہم نے تو آپ اس کو زیادہ سنجیدہ اور دور رقص نہیں سمجھیں؟ نہیں سمجھتا میں، اس لیے کہ یہ پھر بدل جائے گی آنے والے دنوں میں. اچھا پی ایس پی سے پی ایم ایل نون اور پی 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 دونوں اچھا نہیں نواز ملتے. شریف گرم جوشی سے ملے تو اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے یہی میسج دیا ہوگا، کریڈیبلٹی ہمیں کریڈیبلٹی دینے کے لیے کچھ تھپکی تھوڑی بہت دی آپ کو. ہاں مطلب ان گرم جوشی سے تو بالکل یہ لگا کہ وہ ظاہر ہے کہ بعد انہوں نے اپنائی. لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہمیں حکومت جوائن کرنا تھا. پورٹس اینڈ شپنگ کی بات ہوئی کیا؟ سوال ہی نہیں، پورٹس اینڈ شپنگ کی بات نہیں، یہ دوسرا عمل ہوگا، یہ دوسری 22 اگست ہوگی اگر ہم یہ بات کریں تو یہ ہمارے لیے 22 اگست ہوگی اگر ہم یہ کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نیور. اچھا یہ چیزیں تو ریپیٹ ہونی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایم کیو ایم اب اصول پہ حکومت میں جائے گی اور اصول پہ حکومت سے جائے گی. بائی اینڈ لارج صحیح. 9 روپے پیٹرول زیادہ اور 3 روپے پیٹرول کم. بائی اینڈ لارج یعنی ابھی بھی کمپلشن. لیکن ہاں ہماری خواہش یہ ہے. اچھا یہ گورنر بھی تو تھے نا، گورنر عشرت العباد صاحب، وہ بھی تو ایم کیو ایم میں تھے. وہ ایم کیو ایم آئے ہیں. ان کا بتائیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہیں، پوچھنا بھول گئے اپنے ہی ساتھ ہیں. نہیں کیا ہے ان کا، کیا ہے؟ دیکھیے گورنر صاحب، لانگسٹ اسٹینڈنگ گورنر ان دی ہسٹری آف اینی پروونس. گورنر صاحب کو ایم کیو ایم نے ڈیناؤنس کیا تھا اس وقت جب یہ محسوس ہوا کہ وہ ہمارے درست موقف کو بھی ایک خاص حلقے میں وہ اس کو پیش نہیں کر پا رہے. جب ہم نے دیکھا انیبلٹی ان کی تو ان کو الگ کر دیا، ہم نے ان کو ڈیناؤنس کر دیا. پھر اسی ایم کیو ایم نے جو ہے وہ بانی تحریک کو بھی ڈیناؤنس کر دیا. آپ تو ابھی تک شو کے اینڈ تک آپ تو ہیں نا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فاروق صاحب سے مجھے یہ پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے بھی پوچھنا تھا. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک. امریکہ کے اندر اور جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر آپ ایک پارٹی کی سپورٹ، اس کی جو اس کی معاشی سپورٹ ہے، اس سے آپ پارٹی کا ایک بیسک جائزہ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جان مکین کی جب الیکٹورل کیمپین تھی اس کے اندر جو اوسط ڈونیشن تھی وہ $20 سے زیادہ تھی، یعنی کہ جن لوگوں نے پیسے دیے تھے انہوں نے 20 سے زیادہ ہی ڈالرز دیے تھے. جبکہ بیرک اوباما کی جو ڈونیشنز تھیں اوسطاً $5 سے کم تھی، یعنی کہ عام عوام سے زیادہ ڈونیشنز آئی تھیں، آن لائن زیادہ ڈونیشنز آئی تھیں. فاروق ستار صاحب، عمران خان صاحب سے پوچھتے ہیں تو ان کی ایک بڑی سٹینڈرڈ لائن ہے، جی میری اپیل ہے، مجھے پیسہ جمع کرنے میں آج تک پرابلم ہی نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں تو جواب نہیں آتا. پی ایم ایل این سے پوچھتے ہیں تو ان کو بہت سارے لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں، بڑی جاگیریں ہیں، بڑی انڈسٹریز ہیں. آپ لوگوں کا ایک مڈل کلاس پارٹی ہے، خالوں کا کہتے تھے کہ ایک اکانومی ہے، سپورٹرز کی اکانومی ہے، سب لوگ 10% اپنی تنخواہ کا دیتے ہیں، منی لانڈرنگ کے چارجز لگے، بہت سارے پیسے وہاں ضبط ہو گئے. آج آپ کے پاس پیسے ہیں؟ پیسے ہاؤ ڈز یور پارٹی رن؟ پیسوں کے معاملے میں اس وقت ہم 0 پوزیشن پہ، ہمارا چیریٹی فنڈ اور پولیٹیکل فنڈ. لیکن ہمیں پریشانی بالکل نہیں، کیونکہ اگر ہم نے تہیہ کیا کہ ہم آرگنائزیشن، اس کے سٹرکچر کو، اچھے لوگوں کو لا کے، اپنی نیٹ ورکنگ صحیح کر کے ایک 84 کی اگر ہم ایم کیو ایم ری انکارنیٹ کریں، دوبارہ سے کریٹ کریں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہی جذبہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت ہمارے پاس جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ دیکھیں جذبہ اس طرح پیدا ہوگا کہ لوگوں کو کہ ہمارے ایسٹ کیا ہیں. ہم پاکستان کی واحد مڈل کلاس آرگنائزیشن، نمبر 1. ہم واحد نظریاتی آرگنائزیشن ہیں، آئیڈیولوجیکل. ہم مڈل اور ورکنگ کلاس کو، ہم موروثی سیاست کو ختم کر کے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے، لوکل گورنمنٹ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا فیوچر ہے. ہمارے پاس یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، ہمارے ورکرز کی موٹیویشن ہماری اسٹرینتھ ہے. جو غلط لوگ ہیں یا جو مجبوراً غلط چیزوں میں گئے، ان کو ایک طرف کر کے مجھے یقین ہے کہ 26 ٹاؤن کے 150 یونٹ کو ہم چاہیں تو 3 سے 6 ماہ میں ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بہتر لوگ آ جائیں گے، تنظیمی طور پہ فعال ہو جائیں گے، فعال کر کے، متحرک کر کے، اچھے لوگوں کو لا کے. اور اس میں آفس، ہمارے پاس 150 آفیسز نہ بھی ہوں، صحیح ہے، گھروں سے کام ہو سکتا ہے. ایک سنڈے ایک گھر میں آپ بیٹھ کے، دوسرے سنڈے دوسرے گھر میں، ایک تھوڑا ہیئر کٹ بھی تنظیم لے گی. لیکن دیکھیں 30 سال کوئی دھاندلی کر کے الیکشن نہیں جیتتا،
اور میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ سارے الیکشن جو آپ جیتے ہیں وہ اس میں میجورٹی سیٹس آپ نے ہی جیتنی تھیں، لیکن ایک بری عادت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک عادت پڑ جاتی ہے نا جو ایکسٹرا ایڈوانٹیجز لینے کی، جو ایڈوانٹیجز اب آپ کو میرے خیال سے شاید نہ ملیں، جو ایکسٹرا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ تنظیمی طور پہ جو لوگوں کو لے جا سکتے تھے بہت زیادہ اکٹھا کر کے پولنگ بوتھ پہ، یا کوئی کبھی ڈر کے ووٹ دے دے یا کوئی بھتہ دے دے، آپ کی ایک تنظیم پہ یہ الزام لگتے رہے ایک حد سے زیادہ سوال نہیں پوچھے جاتے. ہاں مطلب، لیکن یہ چیزیں اب اگر ہم سمجھیں کہ آئندہ نہیں آپ کو ملیں گی تو اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا، کتنا تاثر تھا اور کتنا حقیقت تھی، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، میں آپ کی بات کو لے لیتا ہوں. میرے خیال میں یہ تو 2-3 سالوں میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں 2013 کے بعد، اس میں جس طرح رینجرز کی پریزنس رہی، جس طرح اسکروٹنی ہوئی ان الیکشنز کی، میڈیا کی بھی، آبزرورز کی بھی، نیشنل انٹرنیشنل، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اوپننیس ہو، ٹرانسپیرنسی ہو. اور آپ جیتے بھی ہیں الیکشن، موسٹ فیمسلی 92 کا وہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن جہاں پر 28 کی 28 سیٹیں، میجورٹی سے بھی زیادہ سیٹیں جیتے تھے، جبکہ بھاگے ہوئے تھے سب گھروں سے. آپ 93 میں، جی 93 بائی الیکشن جب نیشنل اسمبلی آپ نے بائیکاٹ کی تھی، وہ اس سے بڑا ایگزامپل تو ہو نہیں سکتا. پھر دوسرا اپریل لاسٹ ایئر کا جو NA 246 مشہور زمانہ، کنور نوید، وہاں تو جیتنا ہی تھا نا آپ نے. نہیں سر NA 246 تو سر ہاں وہ ضمانت ضبط ہونا جماعت اسلامی کی واز نیوز، اینڈ جماعت اسلامی اینڈ میڈیا کوڈ کیپچر دی سینز ایٹ دی پولنگ اسٹیشن. وہ تو آپ جینوئنلی جیتے تھے. لیکن اچھا پھر جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے ہمارا، یہ جو 2015 کا جو دسمبر میں ہوا ہے، میرے خیال میں یہ وہ الیکشن ہے. ہاں ملیر میں یہ آپ نے اچھی بات کی، ایونیو ٹو پرفارم، ٹو شو دا پیپل کہ MQM کین ڈیلیور ٹو دا سٹی. ایک ایونیو رہ گئی ہے آپ کے پاس، وہ لوکل گورنمنٹ نے چاہے اس کا زمرہ اتنا کر دیا ہو. ہاں لیکن اس میں کیا ارادے ہیں لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ MQM اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ جہاں ہم نے گزشتہ روز اس وقت شہر کے لیے گزشتہ 2 روز پہلے جو پریس کانفرنس کی، اس میں گلفراز خٹک کی گرفتاری 22 اگست میں وہ FIR میں ہے. اسی طرح ضیاء الدین جو لائنز ایریا کا سیکٹر انچارج، اس کی گرفتاری. ہم نے جہاں اس کی مذمت کی وہاں کہا کہ 100 ڈیز کا ایک پروگرام کہ ہم یہ ڈیلیور کریں گے، ہم ٹارگیٹس دیں گے کہ صفائی میں ہم یہ کریں گے، روڈ ورکس ہماری ریپیئر، اسکول اور ہاسپٹل. یہ نیریٹو سٹرونگ نہیں ہونا ہوگا کہ آپ ٹی وی پہ بھی آ کے اور ہر جگہ یہ بتائیں کہ یہ ہمارا 100 دن میں ہم نے یہ کرنا تھا، ہم یہ کر پائے، یہ ڈیلیور ہم نے کیا. تو یہ محرم کے بعد اور سویب کے بعد انشاءاللہ. یہ جو یہ ایمیونیشن سائلو نکلا ہے عزیز آباد میں سے، اس میں آپ کے خیال میں یہ تھا نہیں تھا؟ MQM لنڈن کا تھا اگر تھا؟ اب تو ہر بری چیز MQM لنڈن کی ہوگی. نہیں دیکھیں، میں کیونکہ وہ ندیم ارشد صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ اتنی سی اوپننگ میں سے یہ بندوق گئی کیسے، یہ بندوق نکلی کیسے، یہ ویڈیو کیوں نہیں بنایا؟ آپ بھی یہی کریں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس شہر میں امن قائم کرنے، امن کو مستحکم کرنے، جرائم کے خاتمے کے لیے جو بھی مثبت کوشش کی جائے گی، MQM بہت. لیکن سر یہ کوشش کا حصہ جو تھا، یہ ریئلی MQM کے ویپنز تھے؟ دیکھیں میں تو اس کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے تو لا تعلقی کا کہا ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گنز. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میری جو 22 اگست والے دن جو کچھ ہوا تھا میرے لیے ناقابل فہم تھا، ناقابل قبول تھا. تو یہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کا عزیز آباد کی ماڈسٹ لوور مڈل کلاس آبادی کے کسی گھر سے اس طرح نکلنا میرے لیے یہ بڑا ہی حیرت انگیز. آپ بھی پولیس کی سٹوری نہیں مانتے؟ نہیں، میں دیکھیں میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس کو مسترد کروں یا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ MQM یہ کر سکتی تھی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں جس نے بھی کیا ہے اس معاملے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. میڈیا ٹرائل سے زیادہ اس میں جو بھی چیز صحیح ہے اس کو ورنہ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ اس معاملے کو لے کے جو سوالات ہیں واپس ڈال کے دکھاؤ، تو حکومت کو اور اداروں کو بھی، پولیس کو بھی اس کا جواب دینا ہوگا. ان ادر ورڈز آپ کہنا چاہ رہے ہیں لیٹس وائپ دا سلیٹ کلین، اور بڑی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں لیکن آپ زیرو سے شروع کرتے ہیں، ہمیں موقع دیں، ہمیں اسپیس دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے غلطیاں اگر بادل نہ خواستہ ہوئی، ہمیں معلوم نہیں ہے کسی نے اگر تنظیم آپ کو اور آپ کی جو یہ پوری سینئر لیڈرشپ ہے اس کو اپنی مطلب نیچرل لائف میں زیادہ تر کام کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. اب ووٹر کے علاوہ کسی اور کو جواب دہ نہ ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کے بعد جواب دہ ووٹر ہی کو تو ہونا ہے، عوام ہی کو تو ہونا ہے. اب ہاں نہیں، اب نہیں، پہلے بھی سر نہیں. دیکھیں معیز، یہ اگر میری ایک ایسی لیگیسی ہے میرے ساتھ جو لگی ہوئی ہے، اس میں بہت ساری کنٹروورسیز ہیں.
تو اگر آپ کہیں گے تو ایک پروگرام میں اس کو پھر سر ڈیفینڈ آپ کرنے نے پہ فاروق صاحب معذرت جینیوئن ڈیموکریسی آپ 22 اگست کے بعد ہی دیکھ رہے ہیں نا سر, حقیقی جمہوریت, ورنہ جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے تھے نا سر آپ آ جائیں. میں اس کو جمہوریت نہیں کہوں گا, لیکن اس کو ڈکٹیٹرشپ بھی پوری طرح سے نہیں کہوں گا, کیونکہ آپ کی پارٹی میں ابھی بھی کون سی جمہوریت ہمیں تو ابھی نہیں پتا ہے, قبل از وقت ہے یہ سب کہنا. میں نے حیدر اس کو میں نے ڈیفائن کیا, میں نے کہا کہ وہ نہیں یونٹری کمانڈ تو دیکھیں پی ایم ایل نون میں بھی ہے, پی 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 میں بھی ہے. جو ہے نا کمانڈ وہ آؤٹ آف رسپیکٹ زیادہ تھی. اگر 9B کے جس کلاس کو ہٹا کے ہم نے تحریک کے قائد کو جو ہے وہ قیادت سے ہٹا کے اور بانی ضرور رہنے دیا, اور وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں کہیں ذکر نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب ڈاکٹر صاحب وی ہیو ٹو گو, لیکن آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب جانا پڑے گا, نہیں ڈسکریشن میرا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فائنل اتھارٹی. ہاں I am the سربراہ and I know I am respected. لیکن ویکیوم ہے نا سر, there is no الطاف حسین, it is a vacuum. آپ الطاف حسین کی ریپلیسمنٹ سمجھتے ہیں؟ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ someday it had to happen. جی. اور دوسرا میں یہ کہوں someday there will be no فاروق ستار, someday there will be no, تو nobody is inevitable اور indispensable. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کیا آپ واقعی اپنے آپ کو الطاف حسین صاحب کا بانی MQM کا ریپلیسمنٹ سمجھتے ہیں؟ سینیورٹی کے اعتبار سے میرے بھی 36.5 سال لگے ہیں اس تحریک میں. ہم نے مشاورتی عمل سے ایک جمہوری طریقے سے MQM کو چلانے کا فیصلہ کیا ہے, اور ہم زیادہ تر فیصلے ہمارے جو ہیں وہ صلاح مشورے سے ہوئے ہیں, اور اس میں تھوڑا پین زیادہ لینا پڑے گا. اب رسپیکٹ ہم ایک دوسرے کی, تو اور میری جو کلٹ کی جگہ ایک آپ اسے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن, ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. پہلے آؤٹ آف رسپیکٹ ہم نے سبمیشن کی ہوئی. آپ کی اتنی رسپیکٹ ہوگی پارٹی میں؟ آپ کے دیکھیں میری تعظیم, میری تقریم, میرا احترام, میری رسپیکٹ بہت ہے. اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سر سوال میرا میں مختصر کر دیتا ہوں, کسی دن آپ جلسے میں کھڑے ہو کے 1 2 3 کہیں گے, کیا سب چپ ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے لوگوں کو سرو کرنا, لوگوں کی خدمت کرنا, اس کے لیے ان کو 1 2 3 کر کے چپ کرانا ضروری ہوگا. آئی تھنک کم از کم میرے لیے سوال زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ یہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیں گے کیا یہ 1 2 3 چپ ہو جائیں؟ میں نے کیا کہا after 35 years. ہاں میں نے کیا کہا کہ عوام کی خدمت کے لیے, ان کو امپاور کرنے کے لیے اگر ان کو اس طرح چپ کرانا ضروری ہوا تو ضرور کرائیں گے. ڈاکٹر فاروق ستار بہت بہت شکریہ. آنے والا وقت بتائے گا کہ الطاف حسین صاحب جیسا میتھ لیجنڈ پسند کریں نہ کریں, ایک بہت بڑا نام سیاست کے ساتھ, کراچی کی سیاست کے ساتھ جڑا ہوا, اور اب اس کے بغیر یہ پارٹی آگے کتنی بڑی کراچی کی اسی طرح نمایاں پارٹی رہ پائے گی یا نہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو ہمارے فیس بک پیج پہ لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کی شام 7:05 پہ پھر ملیں.